لائق تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، بالخصوص مشفق و مہربان حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ، عفت معاب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات کے لیے پورا مجمع دل کی گہرائیوں کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کے 9ویں جلسے میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل عظیم سے بالخصوص ماہ ربیع النور شریف کی ان نور بھری راتوں کے صدقے اور تصدق سے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے موت، نزع، قبر، حشر، صراط، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہنے کا سبب بنائیں۔
فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس میں کسی نے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ اس معراج کو اپنے الفاظ میں پیش کرنے کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کی ہے، ان کے الفاظ پہ تھوڑا غور کیجئے گا، اور یہ اشعار سنتے سنتے تھوڑی دیر کے لیے یہ غور کریں کہ ہم نومی ماہ ربیع النور میں نہیں بلکہ 27ویں رجب کی شب میں بیٹھے ہیں، اور ان اشعار کو سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، اور یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، آج کی رات وہ معراج کی رات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، چلیے چلیے شہنشاہ جن و بشر، چلیے چلیے شہنشاہ جن و بشر، حق کو شوق لقاء آج کی رات ہے، حق کو شوق لقاء آج کی رات ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ طور پر رفعت لامکانی کہاں، طور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رآنی کہاں۔ کہتے ہیں کہ طور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رآنی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ اور آگے بڑھ کر انہوں نے بہت بڑی ایک بات عرض کی ہے، اور یہ حضور کی شان بھی ہے، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی آگے، اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا کا یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا آج کی رات ہے، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے۔ اور امام اہل سنت نے اسی بات کو پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں کہ شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت مولانا حسن رضا بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کہا تھا کہ بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جیسے آیت کریمہ آپ نے سنی ہوگی تو برجستہ آپ کے دل و دماغ پر یہ تصور ضرور آیا ہوگا
کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کا بیان ہوگا جسے ہم اور آپ معراج شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ آپ کا تصور بجا ہے۔ میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حالانکہ سرسری طور پر ایک زمانے سے ہر شب معراج میں یعنی رجب شریف میں اس کے حوالے سے ہمارے علماء، مشائخ اور سادات کرام بیان بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ ہم اور آپ سنتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس فقیر قادری کی معلومات ہے، اکثر ہم یہی سنتے ہیں کہ حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں تشریف لے گئے، وہاں سے سفر شروع ہوا، بیت المقدس پہنچے، وہاں امامت فرمائی، اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام لے کر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، سدرہ، عرش و کرسی، آگے رف رف جو ہے لے کر لامکان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا، اور حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا اور حضور واپس تشریف لے آئے۔ یہ ایک سرسری جائزہ جو ہمارے اور آپ کے دماغ پر یہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اس کا ماں حاصل ہے جس کو کہہ لیں۔ آج کی اس نشست میں چند باتیں اسی سرسری چیزوں میں سے اور کچھ چیزیں وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو ہمارا اور آپ کا سب کا آنے کا یہاں ایک اصل مقصد ہے، کہ ہم یہاں حضور کا میلاد سننے آتے ہیں، اور حضور کے میلاد کا اصل فائدہ جو ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے، اس حوالے سے بھی چند باتیں عرض کروں گا۔ آخر یہ معراج شریف جو ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر یہ سیر اتنی لمبی چوڑی کیوں کروائی گئی؟ تو اس میں ہمارے بزرگوں نے سینکڑوں حکمتیں بیان کی ہے۔ اس میں سے چند حکمتیں آپ سن لیں، جس کا ریزن آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ معراج کرانے کا سب سے اصل سبب کیا تھا۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کے گوش گزار ہو جائیں اور آپ اس کو سمجھ بیٹھیں۔ نمبر 1، قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں بدلے اس پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی کائنات میں مومنوں کے لیے ان کے مال اور جان باقاعدہ خریدے جا چکے ہیں، لے لیے گئے ہیں، اور ان کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اب یہ مومنوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے خریدا ہے اور مومنین نے اپنا جان اور مال یہ اللہ کے دربار میں بیچا ہے۔ تو جب کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو بیچ میں بطور وکیل کوئی شخصیت ہوتی ہے، تو ہم ڈائریکٹ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسائی نہیں رکھتے، تو بیچ میں کسی ایسے واسطے کی ضرورت تھی جو امت کی بات یعنی مومنوں کی بات خدا تک پہنچائیں اور خدا کی بات امت تک پہنچائیں۔ تو اس بیچ والی ذات جو واسطہ بنی دنیا، اسے شب معراج کا دلہا کہتے ہیں۔ ہاں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیچ میں واسطہ ہے۔ اب اس واسطے میں حضور نے کرم تو یہ فرمایا کہ وہ رب کی طرف سے جو لائے وہ ہمیں بتایا، اور ہماری جو باتیں تھی وہ رب کی بارگاہ تک لے جائیں۔ تو قدرت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اسی لیے ہی بلوایا، کہا محبوب آپ بیچ میں ہیں، اور امت نے اپنی جان اور اپنا مال جنت کے بدلے مجھے بیچ دیا ہے، تو کم از کم اتنا کرم فرمائے اپنی امت پر کہ شب معراج چل کر وہ ساری جنتیں دیکھ لے ایک نظر، اور جب امت پوچھے کہ ہماری جان اور مال کا نعم البدل جو ہمیں قیامت میں ملنے والا ہے وہ کیسی جنت ہے،
تو پھر یہ نہ کہنا پڑے کہ جبریل کو پوچھ کے بتاؤں گا، بلکہ شب معراج آ جاؤ تاکہ ساری جنت کا تمہیں دیدار کرا دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ انتظام فرمایا، اور اس کا ایک سبب یہ بنا جو شب معراج میں آپ کو یہ سیر کرائی گئی۔ دوسرا سبب جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبران اعظام اس فرش گیتی پر تشریف لائے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک، سب نے توحید کی دعوت دی، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی۔ اور جب بھی امت نے انہیں پوچھا کہ اللہ ایک ہے، آپ کو کس نے بتایا، کیا آپ نے دیکھا، تو ہر پیغمبر کا جواب ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی ہر امت کو یہی پیغمبروں نے جواب دیا، اور ان کی شان انہوں نے یہ جوابات عنایت فرمائے۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرش گیتی پر بھیجا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو قدرت نے یہ کہنا نہ رکھا کہ محبوب جب بھی لوگ پوچھیں کہ آپ نے کیا خدا کو دیکھا، آپ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ ایک ہیں، اور آپ جب بیان کریں کہ وہ اللہ ایک ہیں اور لوگ پوچھیں گے کہ وہ اللہ ایک ہے، کیا آپ نے دیکھا، تو آپ برجستہ یہ کہیں گے ہاں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے مولا کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مائک اس دن جیسا ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں نا، ایسا اس کو تھوڑا پیچھے لے آئیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ گھبرائیے گا نہیں، مشین ہوتا ہے اور وہ کبھی کبھی بگڑتا رہتا ہے، اور وہ بگڑ جائے نا تو چلتا ہے، لیکن حضرت انسان اگر بگڑ جائیں تو وہ نہیں چلتا۔ تو تھوڑا صبر بھی کیجئے گا، اگر آواز میری کما حق ہو جیسے آپ کو پہنچنی چاہیے، اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو تھوڑا صبر بھی کیجئے گا۔ تو دوسری حکمت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ دوسری حکمت یہ تھی کہ اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرا کر اپنی توحید کا جو اعلان کرانا تھا، اور باقاعدہ لوگوں نے اس طرح کے سوالات بھی کیے، اور اللہ نے قرآن میں اس کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ تیسری حکمت سنیے کہ حضور کو معراج کرانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو جب پیدا کیا تو دونوں آپس میں بحث کرنے لگے، یعنی باتیں کر لینے لگے۔ اب اسی باتوں میں ایک مناظرہ مطلب ہوا جس کو کہتے ہیں۔ تو زمین نے کہا آسمان سے کہ آسمان میں تجھ سے بہتر ہوں، یہ زمین نے کہا۔ تو زمین نے پوچھا کہ آپ کیوں بہتر ہیں؟ تو کہا مجھ میں شجر ہے، حجر ہے، چرند ہے، پرند ہے، میرے دامن میں رنگ برنگ کے پھول ہیں جو میری زینت ہے۔ تو آسمان نے جواب دیا، اے زمین سن، اگر تجھ میں شجر حجر وغیرہ سارے چیزیں ہیں تو مجھ میں چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، لوح ہے، تختی ہے، یہ قلم ہے، عرش ہے، کرسی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں۔ تو آسمان نے زمین نے کہا پھر بھی میں تجھ سے افضل ہوں، یعنی بہتر ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھ پر بیت المقدس ہے جو قبلہ اول ٹھہرا، کہا مجھ پر بیت المقدس ہے، اور ساتھ ساتھ میں کہا مجھ پر خانہ کعبہ بھی ہے، اور جس کی زیارت کے لیے انبیاء، اولیاء اور تمام مسلمان آیا کریں گے۔ تو آسمان نے کہا اگر تجھ پر یہ دو بڑے بیت ہے تو سن، مجھ پر اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے، یعنی میرے پاس بھی اس کے مد مقابل بیت المعمور ہے جس کا طواف فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ آسمان نے کہا اے زمین، آسمان نے کہا اے زمین پھر بھی میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو زمین نے پوچھا کیسے؟ کہا تیرے پاس تو بیت المقدس ہے اور کعبہ ہے، لیکن میرے پاس بیت المعمور کے ساتھ ساتھ اللہ نے جنت بھی مجھ پر رکھی ہے، یعنی جنت بھی میرے پاس ہے، تو اس حوالے سے میں بہتر ہوں۔
تو زمین نے مسکرا کر خوشی میں ڈوب کر اپنا سر جو ہے اونچا کیا اور آسمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے آسمان سن، اگر تجھ میں جنت ہے تو یقیناً تو لائق تعریف ہے، لائق تعظیم و توقیر ہے، میں منع نہیں کرتی، لیکن آسمان سن، جنت تیرے پاس ہے تو جنت کا مالک جس مصطفیٰ کو بنایا وہ میرے پاس ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان حضور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد زمین نے یہ اعجاز جتایا، کہا جب حضور آ گئے میرے پاس تو جنت اگرچہ تیرے پاس ہے لیکن مالک جنت محمد رسول اللہ میرے پاس ہے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ زمین کے لیے بڑی فخر کی بات تھی، تو زمین نے یہ تانا دیا، اور جیسے یہ تانا دے کر وہ مطلب آسمان کو خاموش کر دیا تو آسمان نے اعتراف کر لیا کہ بات تو بالکل درست ہے، یعنی حضور سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آسمان نے کیا کیا، اب زمین سے مناظرہ نہ کیا بلکہ عذراہ عاجزی اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی کہ مولا زمین پر تو نے اپنا محبوب بھیجا ہے، ایک دن یا ایک رات ایسا لانا کہ تیرا محبوب مجھ پر بھی قدم فرما دیں۔ تو یہ آسمان کی آرزو کو مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شب معراج جو ہے وہ سفر کروایا، اور پھر آسمان کا سر جو ہے فخر سے بلند ہوا۔ اور اس کی ایک حکمت یہ ہے، چوتھی حکمت سنیے، چوتھی حکمت یہ ہے کہ کائنات میں جب بھی کوئی پیغمبر آئے، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، اللہ رب العزت نے اس زمانے کے جو چیلنجز تھے، یعنی جتنے چیلنج ہوتے، تو اس کا جواب لے کر اللہ کسی نہ کسی پیغمبر کو بھیجتا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ جادوؤں کا دور تھا، یعنی جادوگروں کا، اور بڑی تیزی کے ساتھ جادو ہو رہا تھا، تو اللہ نے آپ کو یہ اجازت عطا فرمایا تھا کہ ایک عصا دیا، اور وہ عصا جو ہے وہ تمام جادوگروں کے جادو پر باقاعدہ حاوی ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ عصائے مسوی جو ہے وہ تمام جادوگروں کے جادو کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اجازت دیے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو اس زمانے میں یونان کی حکمتیں بڑی مشہور تھی، اور وہ ہر بیماری کا علاج تلاش کر چکے تھے سوائے موت کے، یعنی موت کی دوا ان کے پاس نہیں تھی کہ موت کو کیسے روکی جا سکتی ہے، اس کے سوا بہت کچھ ان کے پاس تھا۔ یعنی کسی کی موت واقع ہو جاتی دوبارہ وہ زندہ نہیں کر سکتے، اور موت جس کو آنی اس کو روک نہیں سکتے۔ لیکن جب اتنے بڑے چیلنج حکمت کے ساتھ یونانیوں نے پیش کیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اس زمین پر مبعوث فرمایا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 550 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس دوائیوں کے مقابلے میں باقاعدہ مردوں کو ٹھوکر لگا کر نئی زندگی عطا فرمائی، مٹی کے پرندوں کو جو ہے پھونک مار کر نئی زندگی عطا فرمائی، اور کائنات کو یہ بتا دیا کہ کائنات کی حکمتیں مل کر بھی کسی کو نئی زندگی نہیں دے سکتی۔ اگر نئی زندگیاں کسی کے قدموں سے وابستہ ہے تو وہ کسی پیغمبر، نبی یا رسول کے قدموں سے وابستہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہے انعام ملا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں کم و بیش جو ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے جن کی سیرت ہے وہ کم و بیش 27 کے قریب ہیں۔ یعنی ہر زمانے میں کوئی چیلنج ہوتا تھا، تب جب محبوب کو بھیجا نا تو محبوب کے دور کے چیلنجز میں ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ وہاں فصاحت بڑی مشہور تھی، اور باقاعدہ لوگ عربی میں اپنا لوہا منوا لیتے تھے۔ تو اللہ نے یہ کرم فرمایا اپنے محبوب کو، ایک تو قرآن عظیم جیسا ایک عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا، تو ان کی فصاحت اور بلاغت پر باقاعدہ ان کے منہ بند کر دیے۔ اور عرب کی جو سرزمین تھی وہاں سے لوگ باقاعدہ دور و دراز کے کچھ سفر کرتے تھے، اور ان سفروں پر انہیں بڑا ناز تھا، اور وہ تجارت کے لیے کرتے یا خالی ایسے ہی سیر و تفریح کے لیے کرتے۔ تو اس زمانے میں ایک ان کے پاس یہ بھی کہنے کو تھا عرب لوگوں کے پاس
تو جب وہ اپنے سفروں پر فخر کرتے تھے تو اللہ نے اپنے محبوب کو ایک تو قرآن دیا اور سفر میں زمین کا سفر نہیں، زمین سے لے کر لامکہ تک کی سیر کروائی، تاکہ جب عرب کے لوگ اپنی سیر اور تفریح کی بات کریں تو محبوب اپنے سفر معراج کا بیان کر دیں، تاکہ لوگوں کی حیرتیں جو ہیں وہیں کی وہیں ٹھہر جائیں کہ ایسا سفر تو عرب میں کوئی نہیں کر سکتا جیسا سفر محمد عربی کرتے آئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان حکمتوں کے تحت ایک یہ بھی بات عطا فرمائی، اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ آیت جو نازل فرمائی تھی، تو اس آیت کوثر کے لیے، سورت کوثر کے لیے اپنے محبوب کو وہاں بلایا اور باقاعدہ جنت کی اس نہر کوثر کا دیدار کرانا تھا، تو شب معراج بلایا، کہا محبوب جو کوثر کا میں نے ذکر کیا ہے نا، آج ایک نظر اس پہ بھی آپ ڈال دیں۔ تو یہ پانچ حکمتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ ساری حکمتیں بجا ہے، دو رائے نہیں، لیکن اصل سبب جو ہمارے فقہاء نے بیان کیا حکمتوں کے ساتھ کہ حضور نے اس روز لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے مطلب بلایا اور بڑی محنت کی، اس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اس دن، اور اس پورے دن میں ایک بھی بندے نے کلمہ نہیں پڑھا تو حضور کے دل کو تکلیف ہوئی اور رنج ہوا، اور اس تکلیف اور رنج میں لوگوں نے کلمہ پڑھنا تو درکنار، اس دن لوگوں نے حضور کو طنز بھی بہت کیا، تنقیدیں کی، حضور کے خلاف باتیں کی، اور دل چھلنی ہو گیا۔ اور محبوب جب غمگین ہو گئے اور گھر جا کر جیسے ہی آپ آرام فرما ہوئے حضرت ام ہانی کے گھر، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس پورے دن کے کام کو ملاحظہ فرمایا تھا، تو محبوب کے دل کے غم کو دور کرنے کے لیے یہ انتظام فرمایا راتوں رات، کہا جبریل 70,000 فرشتوں کی فوج لے کر جا، میرا محبوب غمگین ہے، آج میں اس سے لامکہ تک کی سیر کرا دیتا ہوں تاکہ اس کے دل کے غم کو میں دور فرما دوں۔ اور یہ سیر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ان غموں کو دور کرنے کے لیے بھی کروائی۔ اور اصل مقصد جو میں نے گزشتہ تقریر میں ایک حکمت جو بیان کی تھی وہ آپ کے دل و دماغ پر چھائی ہوگی کہ ہمارے اور آپ کے کرتوت اور ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے بعد حضور غمگین رہنے لگے، اس کے لیے بھی اللہ نے اپنی رحمت کے سمندر دکھانے کے لیے وہاں آپ کو عرش تک کی اور لامکان تک کی یہ معراج کروائی۔ یہ اس کا پس منظر تھا جو حکمتوں کا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہاں ہمارا عقیدہ معراج کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے اس کو تھوڑا سن لیں، تاکہ مستقبل میں اس وقت سینکڑوں یوٹیوب پر ایسے لوگ ملیں گے جو سراسر معراج کے واقعے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو ایک خواب تھا اور یہ خواب کا سارا ذکر ہے، یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے جو قرآن اور احادیث نے کہہ دیا، بات ختم، ہم کسی سے مطلب وہ بھڑتے نہیں ہیں۔ لیکن جن کی قسمت میں ہے وہ جو بھی بکواس کریں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے نبی نے یہ کہا کہ میں نے سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا تو کیا، بس ہمارا یہی اعتقاد ہونا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ سوالات کیے تو اب ہمارے علماء نے ایک عقیدہ بیان کیا کہ معراج جو پس منظر ہے اس کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے وہ سنیے۔ تو سب سے پہلا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اتنے سفر کا ثبوت اللہ نے قرآن مجید سے عطا فرمایا ہے، تو یہ ہوئی نص قطعی۔ اب یہ نص قطعی کو میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، لیکن ٹھوس دلیل جس کو کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، یعنی اتنی معراج یعنی باقاعدہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ کنفرم ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب اس سفر کا کوئی انکار کر دے تو فرمایا کہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا انکار کرے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اور مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک تو یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ مبتدع ہوگا، فاسق ہوگا، اور دیگر عجیب و غریب احوال کے ثبوت جو احادیث میں ہیں اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ گمراہ ہوگا، بد مذہب ہوگا، جاہل ہوگا، اور اپنی قسمت کا وہ سب سے زیادہ محروم بندہ ہوگا۔
یعنی ان چیزوں سے وہی انکار کرے گا جو اپنی قسمت کا ایک دم محروم بندہ ہوگا، یعنی اس کے سوا دوسرا کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک عقیدے کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آگے سنیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلانا تھا تو انتظام کتنا شاندار فرمایا، جو اس کتاب میں معارج النبوت میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 70,000 فرشتوں کی فوج کے ساتھ، یعنی باقاعدہ فرشتوں کے ساتھ باقاعدہ زمین پر اتار دیا، اور جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے کاشانہ نبوت پر پہنچے تو حضرت جبریل کہتے کہ میں نے کیا دیکھا کہ حضور محو آرام ہے، یعنی استراحت فرما رہے ہیں۔ اس میں 2 روایتیں مجھے ملی جو بڑی دلچسپ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے در انور پر حاضر ہوا تو حضور محو آرام ہے، تو آپ فرماتے کہ میں خود یہ سوچنے لگا، کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ کہا محبوب کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ اس لیے کہ بلایا تھا رب نے، یعنی لینے کے لیے جبریل علیہ السلام آئے تھے اور بلوایا تھا رب نے۔ اب اگر جلدی نہیں کرتا ہوں تو رب کے حکم کی عدولی ہوگی، یعنی جلدی بلایا ہے تو اگر نہیں جگاتا ہوں تو دیر ہو رہی ہے، اور اگر جلدی جلدی جگا دوں تو کہیں اٹھانے میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے خوف طاری تھا کہ محبوب کی بارگاہ میں اگر بے ادبی ہو گئی تو کہیں بارگاہ سے ٹھکرا نہ دیا جاؤں۔ اسی کشمکش میں جبریل علیہ السلام کھڑے کھڑے حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور محو آرام ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو القا بات فرمائی، کہا جبریل آپ نہ اٹھانا، آپ نہ اٹھانا۔ تو کہا مولا پھر تیرے محبوب کو اٹھائے گا کون؟ کہا محبوب کو کوئی محب ہی اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی شایان شان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرمایا، یعنی محبوبیت یہی تھی کہ محبوب سو رہے ہیں تو اس کو اٹھانے کے لیے جو سبحان الذی اسرا کہا ہے نا، تو اس کا ایک پرتو یعنی عکس یہ دکھایا کہ جبریل آپ نہ اٹھائیں، محبوب کو اٹھاؤں گا بھی میں اپنی شان شان۔ تو ایک روایت یہ ہے۔ اب اللہ نے کیسے اٹھایا، اب وہ کیسے اور کیفیت کیا ہے اس کو ہم اور آپ بیان نہیں کرتے۔ اس نے اپنی شان شان حضور کو بیدار کیا، اور جیسے حضور بیدار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور سارا پس منظر آگے کا بیان کیا۔ دوسری روایت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جیسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور محو آرام ہے اور یہ سوچ رہے کہ کیسے اٹھائیں، تو اللہ رب العزت نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جبریل میں نے تیرا جو جسم بنایا نا وہ جنتی کافور سے بنایا ہے، اور اس میں ہوتی ہے برودت یعنی ٹھنڈک۔ اب ایک کام کر، اپنی پیشانی، اپنے لب اور اپنا چہرہ میرے محبوب کے تلووں سے ایسے مس کر۔ کہا جبریل، لیکن جبریل علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب کے تلووں میں اسے مس کرو، اور جب آپ کے کافور کی ٹھنڈک محبوب کے تلووں میں لگے گی اور یہ ٹھنڈک جب آنکھوں تک پہنچے گی تو محبوب کی آنکھیں کھلے گی، اور جیسے محبوب پوچھے جبریل کیا بات ہے تو میرا پیغام دے دینا کہ آج اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک روایت بیان کی گئی ہے جو جبریل علیہ السلام نے یہ بات کر کے یہ انتظام کیا، اور جیسے حضور تشریف فرما ہوئے اور حضور نے فرمایا جبریل کیا بات ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی ملاقات کا وہ مشتاق ہے۔ اب انتظام ہونے لگا، اس میں بڑی تفصیل ہے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے باقاعدہ حرم میں لے آئے، اور وہاں لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سینہ پاک اس کو چاک کیا گیا اور قلب انور نکالا گیا، یعنی دل سینہ چاک کر کے۔ تو پتہ یہ چلا آج کل جو دل کے مطلب وہ باہر نکالنے کی سسٹم ہے نا، یہ سائنس کی دین نہیں ہے، یہ معراج مصطفیٰ کی دین ہے۔ یعنی کائنات میں یہ پہلا واقعہ ایسا ہے کہ دل بھی باہر ہو اور بندہ زندہ رہے، یہ شب معراج کی دین ہے، اور ایسا حضور کے ساتھ کم و بیش کئی بار ہوا، لیکن یہ شب معراج میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد آپ کا قلب اقدس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے براق پیش فرمائی، اور جیسی براق سامنے آئی نا تو
حضرت جبریل علیہ السلام نے لگام پکڑی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہا حضور آپ سوار ہو جائیں۔ اب یہاں جو میں اصل میلاد بیان کرنا چاہتا ہوں معراج کے سبب سے، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ اور ہم حضور کو 12ویں شریف میں 12 دن یاد کرتے ہیں، ہے نا، یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، پھر 24 گھنٹے کے بارے میں آپ سے پوچھتا نہیں، لیکن اب جو آتے ہیں نا وہ میں آپ کو گنوا دے رہا ہوں۔ ہم اور آپ راجکوٹ میں ہی رہتے ہوئے اپنے گھر سے نکل کر یہاں تک آتے ہیں جنگلیشور میں، تب تک یاد کرتے ہیں، اور جیسے یہاں سے واپس ہوئے تو پھر میرے خیال سے کل 10 بجے تک ہمیں بہت کم یاد آتی ہے نا۔ لیکن سنو، بندہ جب عروج کی طرف جاتا ہے نا، یعنی بڑا ہو جاتا ہے اور کسی بلندی کی طرف جاتا ہے تو آدمی کبھی کبھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا نمازی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر صدیوں کا نمازی ہو نا، لیکن جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے اور جس دن اس کی شادی ہوتی ہے نا، اس دن اس کی نماز ضرور قضا ہو جاتی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بڑے سے بڑے حاجی صاحبوں کو دیکھا، بڑے سے بڑے مولانا لوگوں کو بھی دیکھا، بڑے بڑے پیروں کو بھی دیکھا، کوئی کتنا بڑا ہو نا تو اس دن اس کی نمازیں آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے۔ میں نے کہا آخر ایسا کیوں؟ کہا جو ان کے بیٹے کی شادی ہے نا اس لیے ان کی مطلب یہ نمازیں گئی۔ یعنی آدمی خوشی میں ہوتا ہے نا، جب کہیں عروج کر رہا ہوتا ہے تو آدمی کبھی آپے سے باہر ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں بھول جاتا ہے۔ لیکن اے مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد میں آنے والوں، آج حضور وہ سفر فرمانے والے ہیں جس سفر کے لیے کوئی پیغمبر کو بھی اجازت نہیں، یعنی اتنے بڑے رتبے پر حضور فائز ہونے والے ہیں کہ ایسا رتبہ اللہ نے کسی پیغمبر کو بھی عطا نہیں کیا۔ جب براق سامنے آئی اور باقاعدہ براق کے سامنے جب حضور جلوہ فگن ہو گئے نا تو حضور کی آنکھیں ٹپ 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 بہنے لگی، اور جیسے اشک بہے جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور آج تو بہت بڑی خوشی کا دن ہے، آپ معراج کے دلہا بننے جا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جبریل میرے لیے لامکہ تک کی سواری کے لیے براق لایا گیا ہے۔ کہا ہاں، کہا مجھے آج میری گنہگار امت یاد آ گئی ہے۔ حضور نے یاد کیا، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ بہت بڑی بات ہے، حضور نے کرم فرمایا۔ کہا جبریل آج مجھے میری امت یاد آ گئی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کس معاملے میں؟ کہا میری امت پوری روئے زمین میں مختلف جگہوں پر دفن کی جائے گی، اور ان مختلف جگہوں سے وہ جب اٹھائی جائے گی تو انہیں ملک شام میدان قیامت میں پہنچنا پڑے گا، تو اس وقت میری امت کے لیے کیا ہوگا یہ مجھے فکر ہے۔ جب یہ کہا نا کہ میری امت اٹھ کر وہاں تک کیسے پہنچے گی، تو اسی وقت اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل میرے محبوب سے آپ کہہ دیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ براق پر سوار ہو جائیں، اپنی امت کی فکر نہ کریں۔ آج کی اس خوشی کی وجہ سے کہ جب آپ کے لیے معراج کا دلہا بناتے میں نے براق کا انتظام کیا ہے، آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے لیے بھی ایسی سواریوں کا انتظام کر دیا جائے گا جو آپ کی امت کی قبروں سے لے کر انہیں میدان قیامت تک لے جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یعنی اس شان کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر سے شروع کرنے سے پہلے اپنی امت کا انتظام فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غریب امت کو یاد کیا، اور جیسے حضور نے رکاب پر اپنا قدم ناز رکھا، ابھی پہلی رکاب پر رکھا نا تو وہ براق جو تھی نا وہ ایسے اچھلی، جس کو اپنی زبان میں کہتے بدکنا، بھڑکنا مطلب۔ اب جیسے وہ اونچی ہوئی نا تو جبریل علیہ السلام نے لگام کھینچتے ہوئے کہا براق ادب کا لحاظ کر، اس لیے کہ آج ساری کائنات کا محبوب تیری پشت پر سوار ہونے جا رہا ہے، یعنی یہاں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتنے میں براق نے یہ جملے کہے، کہا جبریل یہ بدکنا بے ادبی کے لیے نہیں ہے، کہا اس لیے جھوم رہی ہوں کہ آج محبوب میری پشت پر تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا براق سے، کہا تیری بھی کوئی تمنا ہے؟ میلاد میں آئے ہو نا تو تمنا کرنا، میں تمنا سنا رہا ہوں، اللہ عرضویں پوری کرتا حضور کے میلاد کے صدقے میں۔ تو کہا کہ تیری کوئی تمنا ہے؟ تو براق نے کہا حضور جب جنت میں تھی نا تو 40,000 براقیں میرے ارد گرد مطلب چل رہی تھی، اور جیسے اللہ نے حکم فرمایا جبریل جاؤ براق لے آؤ، تو سب براقیں خوشیوں میں تھی، اس لیے کہ آج محبوب جنت میں آنے والا ہے، یعنی سب کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ لیکن میں کونے میں بیٹھ کر صدیوں پہلے میں نے رب کا یہ فرمان سنا تھا، اور یہ سارے جنتی براقوں کو سنایا گیا تھا کہ ایک رات ایسی آنے والی ہے
کہ جنت کا مالک خود جنت کو دیکھنے کے لیے تشریف لانے والا ہے، اور جب سے میں نے یہ سنا تھا حضور، اس کو 40,000 سال بیت گئے تھے، اور میں اس دن سے حضور آپ کی محبت میں تڑپ رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی، اور تمنا یہ تھی کہ کاش اس رات جب محبوب آئے اور سواری کے لیے اللہ کوئی حکم دے تو کم از کم میرا انتخاب کر لیا جائے۔ تو وہ 40,000 سالہ تمنا اللہ نے اس رات پوری کر دی۔ جب جبریل آئے تو سب خوشی میں ہیں، میں غمگین ہوں۔ تو مجھے پوچھا آپ کیوں غمگین ہیں؟ تو میں نے کہا اس لیے غمگین ہوں کہ اتنے سالوں سے جس محبوب کا ذکر سنا ہے نا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے لیے اس کا حکم صادر ہو جائیں کہ مجھے سواری کے لیے بنا لیا جائے۔ تو اللہ کا حکم آیا، جبریل اسی براق کو لے جا محبوب کی سواری کے لیے۔ تو حضور میری تمنا تو جو تھی صدیوں پہلے وہ تو پوری ہو گئی، آپ مجھ پر ابھی سواری فرمائیں گے، لیکن حضور جب آپ نے پوچھا ہی ہے تو ایک تمنا اور ہے۔ اب دیکھیے براق ہے جنتی سواری کا نام، لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ کوئی تمنائیں پوری کروا سکتا ہے نا تو وہ آمینہ کا لال پوری کروا سکتا ہے۔ تو یہ تمنا کا اظہار کیا کس نے؟ براق نے۔ کہا میری ایک آخری خواہش یہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا جیسے آپ نے جنت کے لیے شب معراج کے لیے میرا انتخاب کر دیا اور آپ نے سواری فرمائی، اور یہاں سے آپ سدرہ تک یا جہاں تک آپ جائیں گے مجھ پر سواری کریں گے، حضور ایک کرم اور فرمائیں۔ کہا کیا؟ کہا جب میدان قیامت میں آپ تشریف لائیں، یعنی قیامت کے دن جب آپ تشریف لائیں تو کم از کم میرے لیے اتنا کرم ہو جائیں کہ قیامت بھی کسی اور براق کا انتخاب نہ ہو، میرا ہی انتخاب ہو جائے۔ یعنی دنیا میں تو شب معراج کے لیے انتخاب ہو ہی چکا ہے، لیکن قیامت کے دین کے معاملات میں بھی اس براق نے اپنی بات کی تمنا رکھ دی۔ حضور نے فرمایا جا براق، قیامت کے دین بھی میں تیری ہی پشت پر سواری فرماؤں گا۔ تو یہ حضور نے اس براق کی جو ہے تمنا کو پورا فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے آسمانی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ پہلا آسمان بیان کروں اور ہو سکتا ہے کہ میرا وقت ختم ہو جائے، تو اب غلط نہ لگائیے گا، آپ یوٹیوب پر جائیے گا، وہاں سینکڑوں ہمارے علماء مشائخ کے بیانات ہیں اور انہوں نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اپنے موبائل میں سے برکاتی ہاشمی چینل کو بھی تھوڑا چیک کیجئے گا، ہو سکتا ہے کوئی بیان اس سے زیادہ والا بھی مل جائیں۔ لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ حضور جب وہاں سے آگے بڑھے اور مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور وہاں سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی، حضور نے وہاں امامت بھی فرمائی، اور بیت المقدس سے حضور نے جو ہے آسمانی سفر شروع فرمایا۔ اب یہ آسمانی سفر جو ہے اس میں راویوں نے لکھا ہے کہ پہلے آسمان پر جب حضور پہنچے تو پہلے آسمان پر پہنچتے ہی دروازہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں سے، تو دروازہ کھولنے کے لیے جب کہا نا، کہا کون؟ تو کہا جبریل۔ تو وہاں سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے انہوں نے پوچھا، کہا کیا آج ان کو لانے کا حکم ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں آج ان کو لانے کا حکم ہے۔ یہ تین باتیں کہی۔ اب اس پہ بھی یہ لوگ بکواس کرتے ہیں جن کو بکواس کرنے کا مطلب موقع ہی ملتا ہے ہو، لیکن یہاں دراصل یہ حضور کا اعجاز ہے، کیونکہ جبریل تو روزانہ آتے جاتے ہیں، وہاں فرشتوں کی وہ اجازت نہیں لیتے، لیکن آج فرشتے خود پوچھ رہے کون آنے والے؟ تو کہا جبریل۔ پھر پوچھا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کہا ہاں، یعنی فرشتوں کے لیے وہاں یہ انتظام ہو چکا تھا۔ کہا جبریل تنہا آئے تو آسمان پہ نہ آئے، آئے تو محبوب کے ساتھ آئے۔ تو یہ محبوب کی عظمت کی خاطر ہر سوال جو ہے ہر آسمان پہ ہوا، اور اس کے بعد جیسے ہی پہلے آسمان پر آپ کا استقبال کیا گیا، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا پہلے آسمان پر، جو حالت قیام میں یعنی کھڑے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ان کی تسبیح حالت قیام میں یہ تھی سبح قدس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ اتنے کلمات، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے جو پہلے آسمان کے فرشتے قیام کرتے کرتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان فرشتوں کی عبادت کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب سے اللہ نے یہ آسمان پیدا کیا ہے اور جب تک یہ آسمان قائم رہے گا قیامت تک۔ کہا ہاں، کہا اللہ کا ایک ہی حکم ہے کہ یہ سب ایسے کھڑے رہیں اور وہ یہی تسبیح پڑھتے رہیں۔
یہ جو ہم تراوی کے بعد پڑھتے ہیں نا وہ دعا، اس میں یہ کلمات آتے ہیں، پتہ یہ چلا یہ تراوی کی دعا محبوب نے دے کر یہ فرشتوں کی تسبیح عطا فرما دی ہے۔ تو یہ پہلے آسمان کے فرشتوں کی قیام کی حالت کی تسبیح ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، کہا یہ کھڑے کیوں ہیں؟ تو فرمایا ان کو بھی کھڑا ہی رہنے کا حکم ہے، اور یہ ایک عبادت کی کیفیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور ساتواں آسمان میں الگ الگ کیفیتیں فرشتوں کی دیکھی نا، تو میں نے رب سے ملاقات کے وقت عرض کیا تھا، مولا میں نے تیرے ہر فرشتے کو کسی نہ کسی کی الگ کیفیت سے عبادت میں دیکھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی عبادت میری امت کو عطا فرما دے جس میں ساتوں آسمان کے فرشتوں کے یہ قیام، رکوع اور سجدہ شامل ہو جائے۔ تو یہ نماز جو ہمیں ملی ہے نا، یہ اس کی نشانی ہے جو شب معراج سے حضور تحفے میں لے کر آئے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضور فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر میں نے جو ملاقات کی وہ ایسی جماعت کی میں نے ملاقات کی جو باقاعدہ وہ پورا گروہ ہوا میں کھیتی باڑی میں مشغول ہے، یعنی ہوا میں معلق ہے اور اس میں وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، اور جیسے وہ فصل بوتے ہیں ابھی تھوڑی دیر ہوتی ہے نا تو پھر وہ فصل کاٹ لیتے ہیں، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ ایک دانہ بوتے تھے تو اللہ ان کو 700 دانے عطا فرماتا، یعنی فوری طور پر اتنی برکت ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی ابھی فصل وہی اور جب وہ کاٹنے پر آتے تو 700 گنا ان کو ملتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، یعنی عرض کی، کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اللہ ان کا نعم البدل 700 گنا کر کے انہیں عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ کی امت میں جو بھی یہ کام کرے گا اللہ ان کو یہ نعم البدل یوں عطا فرمائے گا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہم لوگ آگے بڑھے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ فرشتے ان کے سروں کو پتھروں سے کچل رہے ہیں، یعنی مار رہے ہیں، اور میں نے جب ان کے سروں کو کچلتے دیکھا، تھوڑی دیر ہوتی تو پھر وہ صحیح ہو جاتے، فرشتے پھر کچل دیتے، پھر ہوتا تو پھر صحیح ہو جاتے، پھر کچل دیتے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس سزا میں مبتلا ہے؟ تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز جمعہ اور با جماعت نماز پڑھنے میں سستی کیا کرتے تھے، یعنی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ ان کا عذاب ہے، اور جمعہ کی نماز میں سستی کرتے تھے، یہ ان کا عذاب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا نہیں کرتے اور نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں فرماتے، یہ ان کی سزا ہے جو ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، اور جو بھی ایسا کرے گا ان کے لیے یہ سزا مقرر ہے۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک جماعت کو میں نے ایسا دیکھا کہ ان کو پیاس بڑی شدت سے لگی ہوئی ہے اور ان کے جسم سے کپڑے لے لیے گئے ہیں، یعنی وہ برہنہ ہیں، اور باقاعدہ فرشتے جو ہیں انہیں دوزخ سے کھانا لالا کر اور دوزخ میں سے شراب لالا کر ان کو پلا رہے ہیں، اور جب وہ پی رہے ہیں تو وہ اگل دیتے ہیں کیونکہ پیاس تو لگی ہے، لیکن اب یہ دوزخ کا پانی پیا نہیں جا سکتا، دوزخ کی شراب پی نہیں جا سکتی، وہ اگل دیتے ہیں، پھر بھی فرشتے انہیں پلاتے ہیں اور دوزخ کا کھانا لا کر انہیں کھلاتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو دوزخ میں سے کھانا لایا جا رہا ہے اور وہاں کی شراب اور بدبو پلایا جا رہا ہے؟ اس وقت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی اللہ کی فرض کردہ زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، یعنی مالی کے نصاب تو ہوتے تھے لیکن کبھی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ یہ حضور نے شب معراج میں دیکھا، ہمیں اور آپ کو اس سے بھی کھون کے یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم اپنے مال کا حساب کر کے باقاعدہ زکوٰۃ سال میں جو فرض ہوتی ہے نا اس کو ضرور نکالیں۔ آگے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں ایک جماعت کے پاس اور آگے بڑھا، میں نے کیا دیکھا کہ جس کے سامنے ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف کیا دیکھا کہ مردے کا گوشت رکھا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا وہ پاکیزہ نعمتیں جو ان کے سامنے رکھی اس کو نہیں کھا رہے ہیں، وہ مردہ گوشت جو ہے نا اس کو کھا رہے ہیں، یعنی جو حلال نہیں ہے یعنی حرام ہے اس کو کھا رہے ہیں، پاکیزہ نعمتیں جو تھیں نا اس کو نہیں کھا رہے ہیں۔
تو میں نے پوچھا، کہا جبریل یہ سب یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ پاکیزہ نعمتوں کو چھوڑ کر وہ ادھر جا رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مرد اور عورتیں جو اپنے حلال ساتھی کو چھوڑ کر کسی حرام کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ آج جو پوری دنیا لیول پہ ایک پروپیگنڈا ہے جس کو ہماری آپ کی برادری سے جوڑ دیا گیا ہے، جس کو معاذ اللہ رب العالمین لو جہاد کہا جاتا ہے، اور میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرتا، نہ اس پہ کوئی بات کرتا ہوں، لیکن اگر اللہ نہ کرے آج ہماری اور آپ کی قوم اگر اس بات کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمیں رک جانا چاہیے اور اللہ سے اس سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے، ورنہ جس قوم میں چند گناہ ایسے ہیں جب وہ قوم میں عادت پڑ جائے گی تو اللہ خود بخود اس قوم کو ہلاک فرما دے گا۔ اس میں سے نمبر 1 سود خوری یعنی بیاج کھانا، نمبر 2 زنا، نمبر 3 فرمایا جوا جب بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں میں عام ہو جائیں، تو فرمایا یہ وہ نحوست والے کام ہیں کہ جس قوم میں بھی یہ باتیں ہو جائے گی۔ نمبر 4 شراب، فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہیں اور جب یہ لوگوں میں عام ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ اس قوم کو تباہ فرما دے گا۔ آج ہمیں اور آپ کو اس چیز سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور آگے سنیے، آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جماعت میں نے اور دیکھی کہ جن کے پاس سے جب میں گزرا نا تو انہیں آتش کی جگہوں پر بٹھایا جا رہا تھا، اور باقاعدہ اس آتش میں سے کانٹے نکلتے اور باقاعدہ پنجے کے مانند ان کے اعضاء کو، ان کے کپڑوں کو کھینچ کر ان کو کاٹ کر ان کے جلد کو رکھ دیتے، یعنی انہیں نوچ ڈالتے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے جن کے ساتھ اتنا سخت عذاب ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ راستوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، یعنی راہوں پر، اور جب بھی کوئی بندہ نکلتا یا کوئی خاتون نکلتی، یعنی کوئی بندہ نکلے یا کوئی مسافر نکلے، تو یہ آنکھوں سے زبان سے اشارے کرتے اور ایک دوسروں کے ساتھ لان تان کر کے ان کو معاذ اللہ گالیاں دیتے اور لوگوں کی یہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی راستوں پر بیٹھ کر یہ کرتے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا یہ حشر فرمایا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے اسی پہلے آسمان پر میرا ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا جس کی پشت پر اتنا بڑا بوجھ زیادہ تھا کہ اس کے نیچے کے لیے اس کو حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس کے باوجود لوگ اس پر بوجھ ڈالے جا رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے جبریل سے پوچھا یہ وہ شخص ہے کہ جس پر بوجھ لوگ ڈالتے جا رہے ہیں، آخر یہ اٹھا نہیں سکتا ہے، پھر بھی اتنے لوگ بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ آخر یہ بندہ ہے کون؟ اب سنیے غور سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کی امانتیں تو اپنے پاس جمع کر رہا ہے لیکن یہ امانت کو بطور امین نہیں رکھ رہا ہے بلکہ بطور خائن یعنی خیانت کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں پوری دنیا لیول پہ، میں راجکوٹ کی قطعاً بات نہیں کرتا، اگر ایسا ہو رہا ہے تو جو اگر سن لیتے ہیں تو اصلاح کر لیں اپنی، لیکن میں جنرلی گفتگو کر رہا ہوں۔ آج ہمارے یہاں اللہ ماشاءاللہ بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے مدرسے، بڑی بڑی درگاہیں اور باقاعدہ جو بھی چیزیں اسلام سے منسلک ہیں، یعنی جو پراپرٹیاں ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے اور اس پر باقاعدہ قبضہ جمایا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال سے ایک دو مسجد تو ایسے بھی راجکوٹ میں نے سنی کہ جس پر ابھی وقف بورڈ نے بورڈ لگا دیا کہ اس کا ویوٹی وقف بورڈ کرے گا، یعنی جھگڑوں کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں مسجدیں، درگاہیں، مدرسے یہ ہمارے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر رکھی ہے اور یہ سب کے لیے ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی مسجد کا پیسہ کھا رہا ہے، مدرسے کا پیسہ کھا رہا ہے یا کسی درگاہ کا پیسہ کھا رہا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سماج میں کوئی پوچھنے والا نہیں اور میری گریبان پہ کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے، تو ان سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تمہیں اس طرح کا عذاب دے گا، ہاں، اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ سب کے فیصلے کرنے والا ہے اور وہ چن چن کر سب سے حساب لے گا۔ اس لیے اس معاملے میں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ جب کوئی ذمہ داری لو نا تو پھر امین بن کر ذمہ داری لو، کم از کم امانتیں، لوگوں کے حقوق جو ہے نا وہاں تک پہنچاؤ، ورنہ خیانت کرتے ہو تو اللہ کے لیے قوم کو سونپ دو کہ بھئی یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ اپنے ہاتھ اونچے کر لو تاکہ کم از کم قیامت کے دن اس عذاب سے بچ جاؤ۔ آگے سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا اور اس کے بعد جب میں آگے بڑھا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ آگ جو ہے نا، آگ، اس کی ایک بہت بڑی وادی ہے، اس میں اس کو قیدی بنا کر رکھا گیا ہے
اور جب میں نے یہ دیکھا نا کہ اس میں قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے، میں نے جبریل سے پوچھا اس بندے کا قصور کیا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر سننا تھوڑا، میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور یہ میں اپنی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ پہلے آسمان پر حضور نے جو اپنی نظروں سے دیکھا نا وہ حضور خود بیان کر رہے ہیں اور اس کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آگ کی وادی میں اس بندے کو قید دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اپنی زبان سے اپنے والدین کو اذیت دیا کرتا تھا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتا تھا اور اذیت بھی دیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کا عذاب یہ رکھا ہے کہ دنیا میں جو بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف دے گا اللہ اسے اس آگ کے اندر قیدی بنا کر رکھے گا۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ بھی چاہیے کہ دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ جتنا ہم اچھا سلوک کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، انہیں کبھی تکلیف نہ پہنچائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ایک جملہ بھی کبھی ہماری زندگی بھر کے اعمال تباہ کر سکتا ہے۔ آگے سنیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے آسمان پر 18ویں عجیب چیز یہ دیکھی کہ ایک جماعت ہے جن کے سینے پر باقاعدہ ان کو لٹایا جا رہا ہے اور ان کے سینے پر آگ کے طبق رکھے جا رہے ہیں، باقاعدہ بڑے بڑے تھالے ان پر رکھے جا رہے ہیں اور باقاعدہ وہ ان کے سینے پر ایسے ابل رہے ہیں۔ اس طبق کی آگ کی وجہ سے اس کے چہرے کالے ہو گئے، آنکھیں نیلی ہو گئی اور سیاہ قطر یعنی ڈامر وہ لایا جا رہا ہے اور باقاعدہ ان پر بچھایا جا رہا ہے ان کے سینوں پر، اور ایسا لگ رہا ہے جیسا ان کو لباس پہنایا جا رہا ہو، اور عذاب کے فرشتے ان پر آگ کی لپٹیں بھیج رہے ہیں اور باقاعدہ اس کو ڈامر کے ساتھ آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور جب حضور نے یہ پس منظر دیکھا تو جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان پر آگ کے طباق رکھے جا رہے ہیں، ان کے چہرے کالے ہو گئے، ان کی آنکھیں نیلی ہو گئی اور ان کو ڈامر کا لباس پہنا کر پھر آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زندگی میں اپنی زندگی میں گانے اور باجے سنا کرتے تھے، جس کو ہم میوزک کہتے ہیں، گانے اور باجے یہ سنا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اور آگے سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں 19ویں عجیب چیز یہ دیکھی کہ وہاں ایک بہت بڑا فرشتہ ہے جس کو رات کہا گیا، اور میں نے جیسے ہی اسے اپنے اصلی روپ میں آنے کے لیے جبریل سے کہا کہ اس رات سے کہہ کہ وہ اپنے اصلی روپ میں آ جائیں، تو حضور فرماتے ہیں جیسے اس نے اپنا اصلی روپ دھارن کیا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ نصف بالائی حصہ یعنی اوپر کا حصہ فرشتے کا آگ سے بنا ہوا ہے، اور نصف حصہ یہ میں نے دیکھا کہ وہ برف سے بنا ہوا ہے، نہیں وہ آگ، اور بیچ والا حصہ ایسا ہے نہیں برف ہے اور نہیں آگ ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ بیچ والا حصہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو نہ وہ آگ برف کو پگھلاتی ہے نہ برف آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ میں نے اس انداز کا فرشتہ دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ فرشتہ کرتا کیا ہے جبریل؟ تو کہا یہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ پھر پوچھا میں نے کہ یہ فرشتہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور اس کو اللہ نے یہ بادلوں پر موکل فرمایا ہے، یعنی جو بادل چلتے ہیں نا یہ اس کو چلاتا ہے، یہاں تک کہ جہاں بادل کو پہنچانا ہوتا ہے یہ ایک ہی ایسا فرشتہ ہے جو پوری دنیا کے بادلوں کو چلا کر لے جاتا ہے، اور جب بھی وہ اللہ کے حکم سے ان بادلوں پر ایسے کوڑا برساتا ہے تو یا رسول اللہ یہ جو بجلی ہوتی نا بجلی کی کڑک یہ اس کے کوڑے کی آواز ہوتی ہے، اور یہ جو بجلی تڑپتی ہے تو یہ اسی کوڑے سے نکلنے والی چنگاری کا نام ہے، اور اسی کو رات کہا گیا ہے، اور اسی فرشتے سے آپ نے ملاقات فرمائی۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں نے 20ویں عجیب چیز یہ دیکھی پہلے آسمان پر، وہ یہ تھی کہ میں نے ایک سمندر دیکھا۔ کہاں؟ پہلے آسمان پر، جو بیچ میں معلق تھا اور وہ بحر الحیوان کے نام سے مشہور تھا، اور میں نے اس سمندر کی وسعتیں دیکھی جو آسمانوں سے پرے تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، کہا جبریل آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب یہ پہلے آسمان پر یہ سمندر کیوں ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرضی کی، کہا یا رسول اللہ اس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پانی اور دودھ سے زیادہ سفید اور پہاڑوں کے مانند یہ سمندر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو جو تیار کر کے رکھا ہے نا، کہا ہاں
کہا اس کو اللہ قیامت کے دن جب قیامت بپا ہو جائے گی یعنی باقاعدہ جب سب نیست و نابود ہو جائیں گے، کہا ہاں، کہا پوری کائنات میں زمین کو مطلب ایک دم چٹیل میدان بنا دے گا، کہا ہاں، کہا پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، صرف للہ الواحد القہار، بس وہ ذات والا صفات جو واحد اور قہار ہے وہ تنہا ہوگی، اور پھر وہ خود اپنی شان کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کا ملک ہے؟ جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، یعنی ملک صرف اللہ واحد قہار کا ہے۔ اور جب وہ اپنی شان یہ کہہ لے گا تو محبوب اس وقت یہ جو سمندر ہے نا، کہا ہاں، کہا اللہ اپنی قدرت سے اس سمندر کو زمین پر برسنے کا حکم دے گا، یعنی وہ برسے گا، اور جب وہ برسے گا تو اس کا قطرہ وہی گرے گا جہاں جہاں یہ انسان دفن کیے گئے ہوں گے، اور انسان کے اس عضو پر گرے گا جو سلامت رہتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بلڈا جس کو بولتے ہیں نا، اس میں ایک ٹکڑا نیچے کی سائیڈ میں ایسا ہے جو سلامت رہتا ہے، یعنی وہ حصہ نہ جلتا ہے نہ گلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ انسان کا مرنے کے بعد اگر مٹی کے اندر بھی دفن کر دو تو وہ باقی رہتا ہے۔ وہ سمندر کا قطرہ اسی پر گرے گا، اور جیسے وہ گرے گا نا تو اللہ دوبارہ اس انسان کو اٹھا دے گا، یعنی جیسا انسان ہے نا ایسا ہی وہ اٹھے گا۔ یہ اس سمندر کی برکت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ میں نے پہلے آسمان کے کم و بیش 20 عجائبات بیان کیے جو آپ کے ذوق کے مطابق آپ نے سنے، کہ اگر معراج کی بات آپ روزانہ یاد کرنا چاہیں کہ حضور کو معراج ہوئی، یہ یاد اگر کما حقہ آپ کہیں کر سکتے ہیں نا تو وہ صرف نماز میں ہی یاد کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ تحیات پڑھیں گے آپ کو معراج یاد آئے گی، جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے آپ کو معراج یاد آئے گی۔ تو حضور کے معراج کے واقعے کو یاد کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سچا اور پکا نمازی بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ بھی بیان ہوا اگر اس میں کسی طرح سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے فضل عظیم سے معاف فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔